محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سال جلوس محمدی میں کمال ہو گیا۔ اس سال جلوس محمدی میں عجیب و غریب ویڈیو دیکھنے کو ملے، جس سے یہ پتہ لگا کہ ہر سال نہ اہل سنت والجماعت کے لوگ جلوس محمدی نکالتے تھے، اس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ اب یہ بات سننے کو مل رہی ہے کہ کانپور کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ وہاں کے اہل حدیثوں نے جلوس محمدی میں شرکت کی اور بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ میں جلوس محمدی نکالا۔ پیارے اسلامی بھائیو، اب سے پہلے یہ لوگ جلوس محمدی کو نکالنا بدعت کہتے تھے، ناجائز کہتے تھے، حرام کہتے تھے، اور نہ جانے کیا کیا کہتے تھے کہ جلوس محمدی نکالنا جائز نہیں ہے۔ لیکن کانپور سے ایک ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ وہاں کے اہل حدیثوں نے جلوس محمدی نکالا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ بہت اچھی طریقے سے نکالا اور ان لوگوں نے شرکت کی۔ پیارے اسلامی بھائیو، آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ کانپور کا ویڈیو ہے۔ انہوں نے جلوس محمدی نکال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ہم بھی ان کی پیدائش میں جلوس محمدی نکالتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں تمام لوگ جلوس محمدی اپنی گلی گلیاروں سے نکالتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو اوپر جھنڈا لہراتے ہیں۔ یہ سب کس کی خوشی ہے؟ یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے، اور یہ محبت کی دلیل بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور ان کی یوم پیدائش کی خوشی کا اظہار کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے ایک بات اور کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگ اسد الدین اویسی کے حوالے سے کہتے رہتے ہیں یہ تو دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک ہم نے ان کے بارے میں جانا وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں۔ لیکن ہم نے ان کے ایسے بہت سارے ویڈیوز وغیرہ دیکھے کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے بہت اچھا بیان دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں گزارش کروں گا کہ آپ سب سے پہلے ان کا ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس طرح انداز میں بیان کیا ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی رحمت عالم کانفرنس ہوتا ہے وہاں پر شرکت کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اپنے حیدرآباد کے اندر ابھی ہمارے یہاں سے ضلع سنبل سے مولانا توصیف رضا صاحب کو بلایا تھا اور وہاں پر وہ خود موجود تھے۔ پیارے اسلامی بھائی، جو لوگ اس طریقے سے خیال رکھتے ہیں کہ یہ تو دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا غلط بول رہے ہیں اور کیا غلط نہیں کہہ رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ جشن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرنا میرے لیے ایک باعث مسرت بھی ہے، اور ہم تمام کے لیے بلکہ سارے عالم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، علماء کرام نے یہ تشریف فرمائی کہ اس ماہ مبارک کا بہت بڑا بلند مرتبہ ہے، بلکہ علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ ماہ رمضان سے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ رمضان کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو اس ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم کو ایمان اور قرآن ملا ہے تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ اگر کائنات میں اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجتا تو کائنات کا ذرہ بھی ہمارے وجود میں نہیں آتا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیات کا ترجمہ علماء کرام نے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے انسان کو آنکھ دیے، ہاتھ اور پیر دیے، دماغ دیا،
کان دیے، ناک دیا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور پھر اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ تم اگر میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو یہ تمام چیزیں دیکھ کر تم پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ اور علماء کرام نے قرآن کریم کی اس آیات کا ترجمہ کیا کہ اللہ نے جب اپنے حبیب کو اس کائنات میں پیدا کیا تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عصمت والے رسول کو بھیجا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ تمام کو جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ہم تمام کے لیے بڑی فخر اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کو قیامت کے میدان میں بھی پائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم مجھے 3 مقامات پر پاؤ گے۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلی کون سی جگہ ہوگی جہاں پر ہم آپ کو قیامت کے دن پائیں گے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پیاسی ہوگی، میں آب کوثر پر رہوں گا اور میں ان کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پل صراط سے گزرے گی، جبرائیل امی اپنے پر بچھائے ہوں گے، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 30 جگہ کون سی ہوگی جہاں پر ہم آپ کو پائیں گے؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پل صراط کا ذکر کیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، تو یہاں پر کسی ایک عاشق نے بڑا خوب کہا کہ رضا پل سے وجھ کر کے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ 30 جگہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، اور اگر میری امتی کے اعمال میں کمی ہوگی تو میں اس کی کمی کو پورا کر دوں گا۔ عزیزان ملت، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 2 دعائیں دی، ایک یہ تھی کہ میں اپنی ساری آدھی امت کی مغفرت کرا لوں، یا پھر میں اپنی امت کی ہر امتی کے لیے اللہ سے مغفرت مانگوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی اس دعا کو قیامت تک کے لیے اپنی امت کے لیے اٹھا کے رکھا ہوں، اور میں اپنی امتی کے مغفرت کے لیے، شفاعت کے لیے اس دعا کو استعمال کروں گا۔ اس لیے قرآن کریم کی سورہ دہا کی 5ویں آیات ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ہم آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ امام آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی عراق کے کسی شخص نے جا کر امام باقر، امام زین العابدین کے فرزند سے پوچھا کہ امام۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، یہ ہیں اسد الدین اویسی، اور انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر اور پیدائش پر جو بیان دیا، جو مدلل دلیلیں پیش کی،
आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी देवबंदी हैं, असदुद्दीन ओवैसी अहले हदीस हैं? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको समझने की गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। बहरहाल हमने समझा कि हम आपको बताएं कि जो लोग इस तरीके से ख़यालात रखते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मकतब देवबंद फ़िक्र से आते हैं, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो लोग जो अब तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी नहीं मनाते थे, अब 2024 में आपको ये भी देखने को मिला कि उन लोगों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मनाई और जुलूस मुहम्मदी निकाला। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मैंने समझा कि मैं आपको इस तरीके से वीडियो दिखाऊं ताकि आप समझ सकें कि हम हमेशा हक़ पर थे। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हिदायत अता फ़रमाए जिन लोगों ने कानपुर की सरज़मीन से जुलूस मुहम्मदी निकाला और उन्होंने अपनी ग़ुलामी का सबूत दिया। इसी तरीके से प्यारे इस्लामी भाइयों, हम सभी को इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद से रहने की ज़रूरत है, हमें प्यार मोहब्बत से रहने की ज़रूरत है। और हम जब इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद के साथ में रहेंगे तब जा कर के हम कामयाब और कामरान होते हुए नज़र आएंगे। तो लिहाजा आप तमामी हज़रात अपनी जान से ज़्यादा, अपने माल से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। और ऐसे पुरफतन दौर में हमें ज़रूरत है नबी की सीरत को अपनाने की, मज़हब इस्लाम की हक़ानियत को जानने की, मज़हब इस्लाम की सच्चाई को जानने की ज़रूरत है, नबी के अखलाक को अपनाने की ज़रूरत है। तब जा कर के हम कामयाब और कामरान होंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तब अगर हम इसी तरीके से प्यार मोहब्बत से रहेंगे तब जा कर के हम कामयाब और कामरान होंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने तमाम ही दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।